پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ آج کے ہمارے شو کے دو تین موضوعات ہیں۔ ایک تو پشاور پولیس لائنز کے اندھوناک دہشت گردی کے واقعے کے تناظر میں سینٹ میں ہونے والی بحث، پھر پی ٹی آئی حکومت کی تبدیلی کی اقتصادی قیمت اور اس میں امریکہ کا ممکنہ کردار، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نئی سیاسی جماعت کے ابھرنے کے آثار۔ کیا کوئی نئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ تو جناب اس میں پہلے ہم شروع کریں گے پی ٹی آئی حکومت کی تبدیلی کی اقتصادی قیمت جو پاکستان چکا رہا ہے اور اس میں امریکہ کا ممکنہ کردار۔ لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو جناب بات ہو جائے پہلے کہ 29 جنوری کو ایک معروف اکانومسٹ ہیں، معیشت دان ہیں، ثاقب شیرانی صاحب، انہوں نے ڈان اخبار میں ایک بڑا تھاٹ پرووکنگ آرٹیکل لکھا۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں کہا کہ برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 اور امریکی CIA نے 1960 کے عشرے میں انڈونیشیا میں سیاسی تبدیلیوں کے کور میں لاکھوں انڈونیشی باشندوں کی ہلاکتوں، اغوا، پھانسیوں کے بعد جنوبی امریکہ میں روس کے زیر اثر کمیونزم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پر توجہ کی اور اس لہر کو روکنے کے لیے جنوبی امریکہ کا رخ کیا تاکہ وہاں پہ کمیونزم کے بڑھتے ہوئے اثرات کو قابو کیا جا سکے۔ اب چلی میں 1973 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے بائیں بازو کی منتخب حکومت کو یعنی وزیر اعظم آلندے کی حکومت کو معزول کیا گیا اور اقتدار ایک جرنیل پینوشے اگسٹو نے سنبھال لیا۔ چلی کی تاریخ کا یہ ایک سیاہ ترین تاریک ترین دور ثابت ہوا جس میں جبری گمشدگیوں، اغوا، غیر قانونی حراست، تشدد اور مخالفین کا قتل عام ہوا۔ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال تھی وہ دور، اور 3200 کے قریب افراد کو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کوئی 40,000 کے قریب افراد ریاستی تشدد کا نشانہ بنے۔ اس کے بعد باری آئی ارجنٹائنا کی۔ 1976 میں یہاں بھی فوجی بغاوت ہوئی، صدر پیرون کو معزول کیا گیا، فوج کے سربراہ ویڈیلا نے اقتدار سنبھالا اور اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی پرتشدد مہم کا آغاز ہوا۔ حقوق انسانی کی وسیع پیمانے پہ خلاف ورزیوں کا سلسلہ شروع ہوا مخالفین حکومت اور کمیونسٹوں سوشلسٹوں کے خلاف۔ ثاقب شیرانی نے یاد دلایا کہ سوشلسٹ حکومتوں کے خلاف امریکہ کی خفیہ جنگ کا کوڈ نام تھا آپریشن کانڈر، اور اس کے تحت نکاراگوا، گوئٹمالا، ایکواڈور اور ہنڈوراس میں بھی امریکی فوجی مشیروں اور CIA ایجنٹوں کے ذریعے ایسی ہی کارروائیاں کی گئیں تاکہ وہاں پہ سوشلسٹ روس نواز حکومتوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ 2013 میں مصر میں آپ کو معلوم ہے صدر محمد مرسی کی حکومت تھی، وہ انتخابات کے ذریعے باقاعدہ منتخب ہو کے آئے تھے بہت بڑی اکثریت سے، لیکن ان کا جو طرز عمل تھا اس سے خوفزدہ ہو کے ان کے خلاف بغاوت کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور یوں جنرل فتح سیسی نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی جگہ سنبھال لی۔ اپوزیشن کے ساتھ وہی ہوا جو جنوبی امریکی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ، ان کی حکومتوں کے ساتھ ہوا۔ اب ثاقب شیرانی کے مطابق اپریل 2022 میں پاکستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلی کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی مصر کے جنرل فتح سیسی کی راہ پر چلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ سارا مقدمہ انہوں نے جنوبی امریکہ اور انڈونیشیا کے حالات کا ذکر کر کے دراصل یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہے جو ان جنوبی امریکہ میں، انڈونیشیا میں اور کچھ دوسرے ملکوں میں ہوا CIA اور MI6 کی سربراہی میں۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ معروف صحافی ارشد شریف کی بے رحمانہ شہادت، کینیا میں دوسرے صحافیوں کو دھمکیوں کا سلسلہ، ملک بدری پر مجبور کر دینے کی کیمپین،
ایسے امور اسی ٹرینڈ کی غمازی کر رہے ہیں، یعنی جو کچھ مصر میں ہوا اور اس سے پہلے دوسرے ممالک میں امریکہ کے زیر اثر۔ اب ایک اور اس میں بڑا ایشو یہ تھا کہ ان ممالک کے لوگ جو بڑے فوجی لیڈر تھے خود کو امریکہ نواز ثابت کرنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے کی حامی بھری سوشلسٹ اپنے ہی ملک کی سوشلسٹ حکومتوں کے خلاف۔ اب پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے امریکہ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے، یہ سوال اٹھایا ثاقب شیرانی نے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو ہے کہ اس نظام کی بحالی جس میں فوج اور کرپٹ سیاسی اشرافیہ امریکی مفادات کا تحفظ کر سکیں، اور دوسری وجہ پاکستان میں اس اثر و نفوذ کو ختم کرنا ہے جو چین نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے پاکستان میں پیدا کیا ہے۔ کیا پاکستان اس دور کا جنوبی امریکی ملک ثابت ہوگا یا پھر جنرل سیسی کے زیر کنٹرول مصر کی طرح ایک بار پھر فوجی حکومت کے تابع ہوگا؟ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عمران خان، شہباز گل اور تازہ ترین واقعہ فواد چودھری کا ہے کہ کس طرح ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی ہمت، ان کی رواداری کو، اس کے عزم اور حوصلے کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ اب اسلام آباد کی ایک عدالت نے ان کی ضمانت تو دے دی ہے، لیکن اس دوران ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ دوستو، تو اب دوسرا موضوع کیا تھا؟ وہ جناب پشاور پولیس لائنز میں جو اندوناک واقعہ ہوا، جس میں ہمارے کزن سمیت 105-10 کے قریب لوگ شہید بھی ہوئے، اس حوالے سے سینٹ میں بڑی زبردست بحث ہوئی ایک روز پہلے، اور آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان بھی سنا، جس میں انہوں نے ایک بار پھر حسب معمول تمام در ذمہ داری پی ٹی آئی حکومت پہ ڈالنے کی کوشش کی، اور ان کے دوسرے ساتھی سینیٹر عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، انہوں نے بھی کچھ یہی لب و لہجہ اختیار کیا۔ لیکن ایک دلچسپ بات ہوئی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے سینٹ میں اپنے بیان کے دوران کچھ انکشافات کیے، اور کچھ عرصے پہلے تک سب لوگ یہ کہتے رہے کہ عمران خان طالبان خان ہے، طالبان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور یہ امریکہ پہ غیر معمولی تنقید کرتے۔ جب عمران خان نے امریکہ کا نام لینا شروع کیا کہ ان کی حکومت کو امریکی تائید سے یا امریکی ایما پہ ہٹایا گیا ہے، وہ یہ بھی کہتے رہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، پاکستان کو اس جنگ میں زبردستی گھسیٹا گیا۔ یہ تھا عمران خان کا بیانیہ، جس کے اوپر بلاول زرداری، پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنما اور مسلم لیگ کی تقریباً تمام قیادت تنقید کرتی رہی کہ آپ غیر ضروری طور پہ امریکہ کا نام اس میں لے رہے ہیں، ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جناب خواجہ آصف صاحب کا سینٹ میں بیان، وہ ذرا آپ کے کچھ نکات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، پھر فیصلہ آپ خود کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے بیج ہم نے خود بوئے، افغانستان میں لڑی جانے والی جنگ ہماری دہلیز پر آ گئی، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ میں طالبان کے ساتھ بات چیت کا معاملہ پیش کیے بغیر، پارلیمان کو، حکومت کو آگاہ کیے بغیر ان کے ساتھ شرائط طے ہو گئیں، اور 1.5 سال پہلے جو فیصلہ ہوا اس سے حکومت آگاہ یا پارلیمان کو اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ لیکن جو دلچسپ بات انہوں نے کی، جو کہ عمران خان کے بیانیے کی ایک لحاظ سے انڈورسمنٹ ہے، وہ یہ کہ روسی فوج افغانستان میں آئی تو ہم امریکی جنگ میں کود گئے، روس امریکہ وہاں سے جب چلے گئے 1989-90 میں، لیکن خمیازہ پاکستان نے بھگتا۔ جنرل مشرف کے دور میں 9/11 کے دہشت گردی کے واقعات ہوئے امریکہ میں، تو بقول خواجہ آصف کے ہم دوبارہ اس جنگ کا حصہ بن گئے۔ پوری جنگ میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا، پاکستان نے بھگتا زیادہ تر نقصان۔ اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنا چاہیے، امریکہ کا ہواری بننے کی بجائے اپنے معاملات خود طے کرنے چاہیے اور ملک کو گروی نہیں رکھوانا چاہیے۔
تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ بیانیہ کس کا تھا؟ یہی بیانیہ تو عمران خان کا تھا کہ ہم کوئی معاملہ جنگ کے ذریعے نہیں جیت سکتے، الٹیمیٹلی مذاکرات کرنے پڑیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے پیپلز پارٹی نے 2008 میں مذاکرات کی کوشش کی، پھر اس طرح 2014 میں پی ایم ایل این حکومت نے مذاکرات کی کوشش کی، اور اس مرتبہ وہ الگ بات ہے کہ مذاکرات کو لیڈ کس نے کیا، لیکن بہرحال ہر ملک میں جنگوں کی صورت میں بالآخر مذاکرات کے ذریعے معاملات طے پاتے ہیں. اب تیسری بات آ گئی جناب، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کے یہ کہنا ہے کہ ابھی جو ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے وہ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر بھی شامل ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہیں، اور نواب اسلم رئیسانی بھی ہیں. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی اپنی پارٹیوں کے موجودہ حیت سے، ان کی موجودہ پالیسیوں سے بظاہر نالاں ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر استعفیٰ دے چکے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب بھی عملاً پارٹی سے باہر ہیں. شاہد خاقان عباسی نے پہلے مرحلے کے طور پہ پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. نواب اسلم رئیسانی صاحب معلوم نہیں کس پارٹی میں ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اب ایسے لگ رہا ہے کہ ایک نئی پارٹی ابھر رہی ہے. کیا یہ ایک نئی کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے، بالکل ایسی جیسے پی ایم ایل کیو بنی تھی 2002 کے بعد کے انتخابات کے بعد؟ اور کیا ان لوگوں کو وہی جو پرانی سیاسی انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور انہوں نے ری امیجننگ پاکستان، یعنی ہم پاکستان کو نئے لینس سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اب ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پھر یہ بتائیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں ان کے خلاف جو 2-3 مقدمات بنے تھے، آیا اس پہ وہ وضاحت پیش کریں گے قوم کو؟ یہ بتائیں گے کہ ان کے ٹین ایجر ان کا بیٹا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 25 کروڑ کے قریب کہاں سے پیسے آ گئے تھے؟ بالکل ایک کم سن ابھی کالج جا رہا تھا بچہ. پھر ان کو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بڑے دبنگ انداز میں بولتے ہیں. کیا انہوں نے اب تک اپنی پارٹی کی پالیسیوں کے تحت جس طرح پی ٹی آئی اور اپنے دوسرے مخالفین کے خلاف بات چیت کی، اس پہ یہ معافی مانگیں گے؟ شاہد خاقان عباسی معافی مانگیں گے؟ نواب اسلم رئیسانی نے بطور وزیر اعلیٰ جس انداز کی حکمرانی کی، وہ ڈیوڈ ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل پہ اسلام آباد میں گھوما کرتے تھے اپنی نئی دلہن کے ہمراہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ، کیا وہ اس پہ معافی مانگیں گے؟ کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوٹ مار بہت ہوئی، نظام خراب ہو گیا، پارٹیوں میں موروثی سیاست بہت زیادہ ہے، لیکن کیا یہ تمام رہنما، مفتاح اسماعیل صاحب بھی ظاہر ہے آج کل بڑی انقلابی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ انقلاب تو بڑی اچھی بات ہے، آپ بات کریں، لیکن آپ لوگوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے عوام کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں، اس ملک کے محصولاتی نظام کے ساتھ آپ نے جو زیادتیاں کی، جس طرح آپ نے ٹیکس نہیں دیا یا کم دیا، کیا اس پہ بھی آپ معافی مانگیں گے؟ اس کے بعد ہی میرا خیال ہے آپ کو پاکستان کے لوگ قبول کریں گے ایک نیا سیاسی جماعت کے طور پہ، اگر یہ ماضی کی طرح سیاسی انجینئرنگ کا ایک نیا منصوبہ نہ ہوا تو.